अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है अस्र की, बेशक इंसान खसारे में है। नाज़रीन व सामईन कराम, या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद वस्सलामु अलैकुम। इंसान की खुशफहमियों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने कसम खाकर ये बात बिल्कुल वाज़ेह फरमा दी है कि इंसान खसारे में है। और कसम भी अल्लाह ने अस्र की खाई है, जो कि एक राज है। अब कोई इस अस्र का मतलब ज़माना ले या वक्त, लेकिन हकीकत यह है कि ये अस्र इंसानी समझ, सोच और इरफान से बालातर है। इस राज की हकीकत सरकार साहिबुल अस्र व ज़मान, इमाम वक्त, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, सरकार हादी अल महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के अता करदा इल्म के हामिल के सिवा कोई जान या पहचान नहीं सकता। यही वजह है कि ये बात इरफान आम और ऐने हकीकत है कि इल्म किसी इंसान की लिखी हुई किताब से हासिल नहीं हो सकता सिवाय किताब हक, कुरान नातिक और कुरान सामित के, क्योंकि यही वो कुरान हैं जिनको थामे रखने का हुक्म सरकार शहनशाह दो आलम सरदारुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादिर फरमाया था। और यही वो कुरान है जिनकी कसम खालिक कायनात ने बार बार और कई मकाम पर खाई है। हकीकत यह है कि हुक्म सरकार दो आलम सरदारुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाद अज़ां अहकाम आइमाए अतहार सल्लवातुल्लाह अलैह के मुताबिक इंसान पर वाजिब है कि वो इल्म हासिल करे, चाहे इल्म के हसूल के लिए उसे किसी हद तक भी जाना पड़े। अब ये बात गौर तलब है कि ये हुक्म दौलत, शोहरत, माल, मता, ऐशो इशरत और सकून के हसूल के लिए नहीं सादिर हुआ, बल्कि इन सब से तो बचने की बार बार और कई मकामात पर तलकीन की गई है। यहां तक फरमाया गया है कि रिस्क के कई दर्जे हैं, जिसमें सबसे हकीर वो है जो तुम खाते हो, और ये वो रिस्क है जो तुम्हें ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। फिर सवाल हुआ कि रिस्क की आला किस्म कौन सी है, तो मालिक करीम कायनात सल्लवातुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मारफत इलाही। तो फिर यह बात साबित हुई कि दुनियावी रिस्क व दौलत जिसकी तगोदौ में इंसान लगा हुआ है, वो तो खुद उसके पीछे भाग रहा है, बल्कि उसकी मौत से ज्यादा तेजी से उसके पीछे भाग रहा है। मगर जिस रिस्क की तलाश और हुसूल का हुक्म है, यानी कि रिस्क के इल्म और मारिफत, उसके लिए इंसान कोशा नहीं नजर आता, बल्कि वो तो इससे गाफिल है। यही वजह है कि दुनिया में मालिक ज़माना पाक अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ की मारिफत रखने वाले, उनके हाल से वाकिफ, उनके जाए मकाम से वाकिफ और उनसे अहकामात लेकर उन अहकामात पर अमल पैरा होने वाले लोग इस दौर में और हर दौर में गिने चुने ही रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोगों को ये बताया और दिखाया जाए कि जैसा आम तौर पर मशहूर है कि मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक नऊज़ु बिल्लाह गायब हैं और न जाने कहाँ हैं और कब आएंगे, ये ना सिर्फ झूठ है बल्कि ये अल्लाह के अदल के भी मुतरादिफ है, और कुरान करीम में किए गए उन दावों की अक्कास भी नहीं है जिसमें खालिक कायनात ये फरमा रहा है कि ज़मीन एक लम्हा भी हुज्जत से खाली नहीं रहती। और दूसरी जानिब मालिक शहनशाह ज़माना पाक अजल्लाहु फरजहु शरीफ खुद ये फरमाते हैं कि वो हुज्जत हैं, वो हादी हैं, वो महदी हैं, और यहाँ तक कि वो मौसूल हैं, और ये भी कि वो हाजिर हैं और मौजूद हैं, और ये भी कि पर्दे हमारी आंखों पर हैं कि हम उन्हें नहीं देख पाते, जबकि वो हमें देख भी रहे हैं और हमारे मुंतज़िर भी हैं। 6वें इमाम पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है कि हमारे कायम अज्जल्लाहु फरजहु शरीफ की 2 गैबतें होंगी। एक गैबत सुगरा, जिसमें सिर्फ उनके खास शिया होंगे जो उनके जाए मकाम से वाकिफ होंगे,
और दूसरी गैबत कुबरा होगी, जिसमें सिर्फ उनके खास मवाली होंगे जो उनके जाए मकाम से आशना होंगे। नाजरीन, जब इस हदीस पाक पर गौर करें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इमाम वक्त अजल्लाहु फरजहु शरीफ की गैबत सुगरा में जिन खास शियों का तज़किरा है वो नवाब अरबा हैं, और गैबत कुबरा में जिन मवालियों का तज़किरा है वो आज के कोई ऐसे खास शिया हैं जो मौला के मवाली हैं और मौला के जाए मकाम की खबर रखते हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि मौला अजल्लाहु फरजहु शरीफ दिखते नहीं हैं और मुलाकात नहीं करते, हालांकि मोतबर शिया उलमा की मौला से मुलाकातों से मुताल्लिक किस्सों से किताबें भरी पड़ी हैं। और अल्लाह के अदल का तकाजा यह है कि जिस तरह पुराने ज़मानों में लोगों ने अंबिया से, रसूलों से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि से और आइमा अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बराह रास्त तालीम, हिदायत और जवाब हासिल किए हैं, इसी तरह कुरानी दावे और अल्लाह के अदल के ऐन मुताबिक इस दौर में भी इमाम बराह रास्त तालीम और हिदायत फरमाएं। तो फिर शक इन हस्तियों और इनके कलाम और अदल पर नहीं किया जा सकता, मगर अपने यकीन और मालिक के मौजूद होने से मुताल्लिक अपने ईमान पर शक करना ऐन वाजिब समझा जा सकता है। इसमें एक बात यह भी कही जा सकती है कि जो कुतुब आज हम तक पहुंची हैं उनमें तहरीफ जरूर हुई है। इसकी मिसाल इस बात से ली जा सकती है कि जो मोतबर किताब आज हमारे हाथ में है उसी का अगर आप 100 साल पुराना एडिशन उठा लीजिए तो उसमें और आज की किताब में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि इन किताबों के लिए कसम नहीं खाई गई कि ये गलतियों से पाक रहेंगी, और जिसकी कसम खाई गई है यानी कुरान नातिक और कुरान सामित, उसी के मुतालिक इमाम ये फरमाते हैं कि हमारी अहादीस को कुरान से मुताबिकत रख के देखो, अगर दोनों में फ़र्क ना महसूस हो तो उस हदीस को कबूल कर लो। तो नाजरीन, कुरान तो ये कहता है कि हुज्जत हर वक्त मौजूद है, मालिक ये फरमाते हैं कि हम हर वक्त मौजूद हैं, और ये भी फरमाते हैं कि हम हादी हैं। तो फिर अदल का तकाजा यही है कि जैसे मालिक पहले मौजूद थे और लोगों से मुलाकात करते थे, वैसे ही मौला आज भी मौजूद हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं। मसला हमारे यकीन करने में और ना करने में है। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मकाम की ज़ियारत करने जा रहे हैं कि जिसको बनाने का हुक्म मालिक करीम ने खुद सादिर किया, और जिस जगह का नक्शा मालिक करीम की मौजूदा रिहाइश गाह के नक्शे से बहुत ज़्यादा मुशाबहत और मुताबिकत रखता है। इस जगह को कुछ राजों की हिफाजत करते हुए 100% वैसा तो नहीं बनाया गया, मगर इसके बावजूद ये जगह मालिक शहनशाह ज़माना पाक अजल्लाहु फरजहु शरीफ के मौजूदा जाए मकाम से मुशाबहत रखती है। यहां यह बात वाज़ेह करना बेहद जरूरी है कि इस वीडियो का मकसद किसी इंसान या मकाम की बड़ाई या हसूले मालो इज्जत नहीं है, बल्कि इसका मकसद लोगों में मौला अजल्लाहु फरजहु शरीफ से मुलाकात का शौक, उनके मकाम से आशनाई का ख्वाब और मालिक ज़माना पाक अजल्लाहु फरजहु शरीफ के क़ुर्ब और मारिफत के हसूल की ख्वाहिश उजागर करना है। दुआ है कि मालिक शहनशाह ज़माना पाक अजल्लाहु फरजहु शरीफ इस मकसद को कामयाब करें। इलाही आमीन। इस्लामाबाद से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर हसन अब्दाल के तारीखी शहर में अरबी रोड तकिया सैयदा में मौजूद दर अब्बास पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसी मकाम से मुंसलिक दर कायम पाक अजल्लाहु फरजहु शरीफ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी मालिक शहनशाह वफा पाक सल्लल्लाहु अलैहि और मालिक शहनशाह ज़माना पाक अजल्लाहु फरजहु शरीफ के मकामात के तौर पर जाने जाते हैं। जारूब कश दर अब्बास पाक मखदूम सैयद अलमदार हुसैन नकवी अल बुखारी के मौला से इश्क के सफ़र की कहानी और दर अब्बास पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तामीर के मुताल्लिक मिलने वाले हुक्म और उसके बाद दर कायम अजल्लाहु फरजहु शरीफ की तामीर की रुदाद उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं।
یہ کہانی سننے والوں کے دلوں میں طلب مولا اجلہ فرجہ شریف کی چنگاری کو مزید جوش و جذبے سے روشن کر دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو یہ قرب کیسے نصیب ہوا، مولا کا کس طرح یہ سلسلہ ہوا، تو اس پہ کوئی گفتگو کرتا ہوں تاکہ شاید آپ کے دل میں یہ میری باتیں اتر جائیں اور آپ بھی مولا کے قریب ہو جائیں۔ سلسلہ کو یوں ہے، میں نے بہت ہی متوسط طبقہ تو ماشاءاللہ بڑا ہوتا ہے، اس سے بھی نیچے بچپنے میں آنکھ کھلی غربتی میں زندگی گزارتا رہا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو پتے کی، غریب لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے تحت شعور میں خواہشوں، حسرتوں، آرزوؤں، امنگوں کے بہت سارے بت ہوتے ہیں جو پڑے ہی رہتے ہیں، کیونکہ اس کا رجحان ہی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف چلا جاؤں گا، پھر وہ سلسلہ چلتا 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 ایک وقت آیا تو میں بچپن ہی سے جانور وغیرہ رکھے ہوتے تھے، تو جیسے بچے نہیں ہوتے تو بھینس کا کوئی بچہ ہو تو اس کے اوپر ایک چادر ڈال دیں، تو اوپر جناب ایسے کلیاں شڑیاں لگا دیں، تو یہ جنا ہے، تو اس کے ساتھ جناب ایسی بچوں کی طرح کھیلتے 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 مچور ہوا۔ اب کیونکہ انس تھا مولا عباس علیہ السلام سے، ٹوٹی پھوٹی محبت تھی، جیسی بھی تھی لیکن تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مطلب ہر چیز سے جب بندہ تھک جاتا ہے نا تو وہ تب ہی مسیح کی تلاش میں نکلتا ہے، ورنہ لوگوں کو روزی روٹی پنکھا ہر چیز ملتی رہے تو بس وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ مولا بھی ہیں، خصوصاً شیعہ دنیا ہی میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ آپ کو ایک سناتا ہوں۔ میں نے دیکھا، مشاہدے میں آیا، خواب سمجھ رہے ہیں وہ آیا، مولا مجھے لے گیا۔ جب کیونکہ بہت روتا تھا، رات دن محبت اور کوئی چیز سمجھ نہیں آتی نہیں تھی، ہر چیز پہ وہ جو غربت میں بندے کے اندر وہ جو بت ہوتے ہیں نا، جنہیں وہ بت نہیں مانتا، خواہشوں کے، بھوک کے، پیاس کے، امیری کے، شہرت کے، عزت کے، اسے نہیں پتہ ہوتا یہ بت ہیں۔ اور جب فضل کرم ہوتا ہے اللہ نبی کی طرف سے اور بادشاہ کرم کریں تو وہ پھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوا جی، بادلوں کے اوپر تک میں گیا تو مجھے ایک شک ہوا کہ مولا مجھے چھوڑنا دیں، اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ دیکھا تو کچھ نہیں تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ جب پاک ہستیوں پہ یقین کا دعویٰ کرو تو پھر اس میں شکوک و شبہات، اگر مگر، تھا، تھی، چونکہ چنانچہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امتحان میں سمجھو فیل ہو گیا۔ 8 سال تک مطلب جس طرح کوئی بندہ بالکل دنیا سے آوازار نہیں ہو جاتا، کسی چیز میں اس کا دل نہ لگے، تو دیوانوں کی طرح سارا دن گھومتا رہے، کوئی کھانا ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو چپ کر گیا، تو کبھی تنہائی میں گیا تو زمین پہ سجدہ کر دیا، کوئی توبہ طائب ذکر فکر کیا۔ 8 سال بعد کچھ حالات نے پلٹا کھایا تو کوئی مولا کی کرم نوازیاں شروع ہوئی، پہلے بھی انہیں کی شروع تھی، لیکن امتحان بہت ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو پانے کے لیے اس کی سمجھنے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، پتہ نہیں انسان کے ساتھ کیا کوئی ہوتا ہے، اتنی اس کی حوصلے نہیں ہوتے، زندگی بھی نہیں، جتنے پروسیس ہوتے ہیں، خواہش تو بندہ کر لیتا ہے لیکن بڑا مسئلے ہوتے ہیں۔ کچھ کھانا پینا سکھی ہوا تو ساتھ شیطان بھی لگا ہے، خواہشوں کو بھی ابھارتا ہے، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہوتے ہیں وہ بہت مشکل سے بندہ انہیں بھگاتا ہے، اپنے اندر سے نکالتا ہے۔ 6 سال پھر گزر گئے، آوازارگیاں بڑھ گئیں۔ ویسے بھی بندہ اتنی پروسیس سے گزرا ہو تو اس کا دل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کسی چیز پہ ابھی باتیں یاد آتی ہیں نا، دل ذرا رو پڑتا ہے۔ انسان ہوں نا، 6 سال اور گزرے، حکم ہوا میرے گھر بناؤ۔ اب مجھے تو نہیں پتا بولا غازی سرکار کو کیسا گھر چاہیے۔ میرے پاس ایک بھینس تھی، 12,600 روپے کی، بیچی تو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ چودھری شودھری ہوتے ہیں نا گاؤں کے بڑے لوگ، تو مجھے 2 مرلے جگہ چاہیے، تو کوئی بھی کسی نے ساتھ نہ دیا۔
ایک چودھری تھا, اس نے مجھ سے پیسے لے لیے, تھا ہی 12,600 اس نے لے لیا. اس کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی تھے جو اس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے. 2 ماہ بعد پیسے واپس کر دیے. مجھے آج بھی یاد ہے, آگے پیچھے ان تینوں کو فالج پڑا, مر گئے. میرے ذہن میں تھا بھئی ایک مکان بناؤں گا, فلاں بندے سے لکڑیاں لوں گا, فلاں سے دروازہ لوں گا, اسے اختیار کروں گا تو چابی دریا میں پھینک دوں گا. مولا یہ بن گیا آپ کا گھر. تو پھر کچھ چلتا پھرتا رہا, کسی سے کچھ نہ ہوا, کوئی زمین نہ ملی. پھر آپ نے ایک بھائی ہیں, انہوں نے مشورہ دیا کہ تم پاگل ہو گئے ہو, تو ٹھنڈا پانی پیو. 12,600 سے کیا بنے گا تیرا؟ تو گھر کیسے بنائے گا, مکان کیسے بنائے گا؟ وہ ہوا یہ جی. ایک اور بھائی تھا, اس نے کہا 20,000 روپے اگر تیرے پاس ہو تو فلاں بندہ تمہیں 5 مرلے زمین دے دے گا, گھر بنا لو. بہرحال پھر آگے چلتا ہوں, لمبی بات ہو جائے گی. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے محبت کیسی ہوتی ہے اور یقین کامل ہو تو بندہ کہاں پہ پہنچتا ہے. پھر وہ میرے پاس کسی طریقے سے پورا ہو گیا تو میں نے وہ خرید لیا, اسے وقف کیا اور اس کا نام رکھا درِ حق. پھر امر ہوا یہ درِ عباس ہے. اب بھی مجھے نہیں پتا یہ مغان اور درِ عباس یہ کیا ہے. پھر کسی سورسز سے پتہ چلا تم یہ مکان نہیں بنا رہے ہو مولا کا گھر, درِ عباس بنا رہے ہو, اور انسان خطاؤں کا پتلا ہے. پھر وہ بنیاد وغیرہ تیار کی اور کچھ جنون تھا, کچھ کوتاہیاں تھیں. اتنی بڑی ہستی کے ساتھ پیار ہو تو بت اندر بہت سارے ہوں تو وہ ٹوٹے نہ. مولا نے میری ڈپٹی لگا دی, علمے والے نے جھاڑو پہ وہ جگہ لی تھی, ادھر جھاڑو دیتے رہا کرو. میں جناب کام تو تھا کوئی نہیں, دن کو کدھر تہاڑ شڑ لگائی, کوئی بچوں کا داد دلیا کیا, جھاڑو لیا, ادھر جھاڑو دیتا رہتا تھا. آج بھی مجھے یاد ہے میں لیٹ کے زمین کو دیکھتا تھا اور اینٹ کے ساتھ جو ہے نا زمین کو ایسے ایسے دباتا رہتا تھا. بھائی اس کا بہت خوبصورت لیول ہو, کسی ٹائم پہ میرے مولا آئیں تو یہ اتنی صاف ہو مٹی کہ یہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک مثال کے طور پہ اتنا سا بھی گیٹا نہ ہو. جھاڑو کی ڈپٹی لگی رہی, کام چلتے چلتے بڑھتا گیا. آج بھی آپ دیکھیں تو اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے جارب کش درِ عباس علمدار حسین. تو میری ڈپٹی لگی تھی تو میں دیتے ہی رہا. جب کوئی مجالس پروگرام آئے, کوئی ممنین آئے تو باہر جو مین روڈ ہوتے ہیں وہاں سے بھی جھاڑو دے دیتا تھا, گلیوں میں بھی, بارگاہ میں بھی. میرے مولا کی چہرے پہ ایک تبسم آ جائے, مسکراہٹ آ جائے, مجھے اپنے سے دور نہ کریں. وقت چلتا گیا تو ایک مومن ہے فیصلہ آباد کا, تو وہ مجھے زواری بھی لے گیا. کہا گیا شاہ صاحب کدھر سے شروع کریں گے؟ میں نے کہا بھائی میں بھٹکا ہوا مسافر ہوں اور مولا کا جھاڑو کش ہوں, حقروب ہوں, اوقات تو نہیں ہے, تو کچھ سفارشات لے کے کربلا میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو مجھے شام میں لے جاؤ. شام میں لے گئے. کہتے شاہ جی اندر داخل ہو, یہ ہے بی بی کی زری, آ جاؤ اندر. میں نے کہا میں اندر نہیں جاتا. کہتے کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا میں اس دور کا گنہگار ذلیل شاہ جال سا سید ہوں, میرا کیا کام ہے ملکہ شہزادی کے گھر میں قدم رکھوں؟ میرے تو پاؤں اس قابل ہی نہیں ہے. باقی کوئی 1-2 سید چلے گئے لیکن میں وہیں بیٹھا رہا. اچانک سگنل چلا. اب میں خالی لفافہ تھا, مجھے کیا پتا, بعد میں باتیں سمجھ نہیں آئی. سگنل چلا صفائی کرو, تو اوقات تو مجھے تھی. میں اہل بیت کا حقروب ہوں, جھاڑو کش ہوں. میں نے ایک شام کے اس برآمدے سے ایک صفائی والے سے وہ جھاڑو اس سے چھینا, رولا پڑ گیا. بندے آئے, انہوں نے کہا بھائی تم دے دو. میں رو بھی رہا تھا, میں نے کہا میں نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں بھائی, میں نے کہا مجھے حکم ہوا ہے بھائی, اگر تیرا حکم سچا ہے تو میرا مل جائے گا جھاڑو. انہوں نے لے دیا. تو میرے پاس ایک پلہ ہوتا ہے نا, اس طرح میں رکھتا ہوں, اس سے میں حرم صاف کرتا رہتا تھا. میرا خیال ہے کوئی 5-6 دن وہاں پہ رہے. دوسرے دن مجھے جھاڑو بھی مل گیا. میں حرم صاف کر کے 10 بجے حرم بند ہو جاتا تھا اس زمانے میں. باہر آگے میں اس کا گیٹ صاف کرتا تھا. اس کے بعد بی بی کے حرم کے باہر جو بازار ہیں ان میں جھاڑو دینا شروع کر دیتا تھا. وہ بندہ بڑا مایوس ہوا, یہ تو کوئی دیوانہ ہے. میں نے تو ویسے پیسے کیے. ان کے پاؤں کے پاس میں نے پہنچا تو 8-10 بندے تھے گروپ کے. میں نے کہا یہ پاؤں اٹھاؤ, میں جھاڑو دیتا ہوں نیچے سے. تو وہ بدل بھی ہوئے, اٹھا لیے. تو
تو میں تقریباً 5 فٹ کے فاصلے پہ تھا تو کچھ معجزہ ہوا، بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ بندہ وہ جھاڑو لے کے اس نے چوننا شروع کر دیا، بارے اسی طرح میں دوسرے دن چلا گیا کربلا بھی، وہاں بھی ہفتہ 10 دن رہے۔ تو ایک بات بتائیں آپ مجھے، کیا آپ کے گھر میں کوئی معزز مہمان آئے کوئی پاکستان لیول کا، تو کیا آپ کو کوئی تیاری کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ کرنی پڑے گی، برتن صاف کرنے پڑیں گے، دکان صاف کرنا پڑے گا، فرش دھونا پڑے گا، بندے کے اندر وہ جو بت ہوتے ہیں نا جن کی تنہائی میں وہ پوجا پاٹ کرتا ہے وہ نہ ٹوٹے نا، کمرہ صاف نہ ہو تو مہمان تو نہیں آتا۔ وہ اتنی سفر میں کوئی ایسا ہوا وہ سارے بت سے ٹوٹ کے کدھر پتہ نہیں کدھر چلے گئے، کمرہ صاف ہو گیا۔ جو کمرہ صاف ہو گیا تو اس میں وہ چنگاری جو خدا ذوالجلال نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے وہ گھن مند ہٹا تو اس کو کوئی شاید کوئی ہوا لگی، کیا وہ دیکھنا شروع ہو گئی، سلسلہ چل پڑا۔ بڑے سالوں بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ شام میں کیا ہوا، کربلا میں کیا ہوا، وہ معذرت سے ہر ایک کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہوا اور ایسا ہوا۔ میری جو جد امجد ہیں اس میں سرخ جلال بادشاہ جو ہیں جو میرے دادا سے ہیں اس شریف میں پھر ایسا کچھ بدلا شاید 200-250 سال پہلے تک آج سے وہ میں نے نہیں دیکھا۔ جو ہوا کربلا والوں نے ایسی عطائیں کی، پھر میری ڈپٹی لگ گئی، 12ویں تاجدار نے سرکار نے حکم صادر فرمایا تمہاری نوکری لگا دی ہے۔ یہ مکمل ویڈیو در عباس علیہ السلام کے یوٹیوب چینل پر ضرور ملاحظہ کیجیے تاکہ آپ کو مخدوم سید علمدار حسین نقوی البخاری کی مولا شہنشاہ وفا علیہ السلام اور مولا شہنشاہ زمانہ اجلہ فرجہ الشریف سے عشق اور اس عشق کے بدلے میں انہیں ملنے والی نعمتوں کے بارے میں معلوم ہو سکے، اور آپ کو بھی مولا اجلہ فرجہ الشریف سے عشق اور ان کے قرب کی طلب ہو۔ سب سے پہلے در عباس علیہ السلام کے مقامات کی زیارت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہر مقام کی تاریخ اور اہمیت سے بھی آپ کو متعارف کرواتے چلتے ہیں۔ اس گلی کے دونوں اطراف میں موجود مقامات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک طرف سپہ سالار سرکار شہنشاہ زمانہ پاک اجل اللہ فرجہ الشریف سرکار شہنشاہ وفا پاک علیہ السلام کا مقام در عباس علیہ السلام ہے، تو دوسری جانب مالک و سردار وقت سرکار شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف پاک کا مقام در قائم پاک ہے۔ یہ در عباس کا موجودہ مرکزی دروازہ ہے۔ یہ دروازہ بعد میں صدر دروازے کی حیثیت اختیار کر گیا، جبکہ شروع میں اس گلی میں موجود جو گیٹ ہے وہاں ہی مرکزی دروازہ موجود تھا۔ صدر دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک برآمدہ ہے جہاں زیارات کرنے کے بعد بیٹھنے کے لیے جگہ میسر رہتی ہے۔ بائیں جانب 2 دروازے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ در عباس علیہ السلام کا مہمان خانہ ہے۔ مرکزی عزا خانہ زیر تعمیر ہونے کی وجہ سے عارضی طور پر یہاں ہی اکثر مجالس، جشن اور محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ برآمدے سے تھوڑا اور آگے بڑھیں تو ایک بہت بڑا اور کھلا صحن دکھائی دیتا ہے جس میں کئی پلرز کھڑے ہیں۔ یہ امام بارگاہ کا مین ہال اور عزا خانہ بنے گا جو کہ ابھی زیر تعمیر ہے۔ اسی صحن میں ایک جانب مسجد بھی دکھائی دیتی ہے جو کہ ابھی نامکمل ہے۔ یہ سامنے علم شہنشاہ وفا پاک اپنی ہیبت اور شان کے ساتھ لہرا رہا ہے،
اور بہت دور سے بھی لوگوں کو مالک شہنشاہ وفا پاک کے مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس علم پاک کے عقب میں سرداب کا مقام ہے۔ یہ خاص مقام معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یہاں پرانی مسند پاک، ذریح پاک، مقامات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، منبر پاک اور دیگر تبرکات رکھے گئے ہیں۔ یہ مولا شہنشاہ علیہ الصلاۃ والسلام کا کمرہ ہے۔ اس کمرے کو انسانی سوچ کے تحت اپنے خیال اور چاہت میں سجایا اور بنایا گیا ہے۔ اس میں موجود چیزیں مالک کے عشق و محبت اور الفت میں ان کو ہدیہ کی گئی ہیں۔ اس مقام کی تعمیر کے بعد جب شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف نے مخدوم سید علمدار حسین بخاری کو اپنا حقیقی مقام دکھایا تو اس کے بعد ان کے اصل مقام کے نقشے پر در قائم پاک اجل اللہ فرجہ الشریف میں مسند پاک بنائی گئی ہے۔ یہاں یہ جو دو تصاویر موجود ہیں یہ مولا شہنشاہ وفا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شبیہات ہیں، اور گو کہ یہ شبیہات ہو بہو نہیں ہیں مگر حقیقت کے قریب ضرور ہیں۔ یہ مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس روپ کی شبیہ ہیں جو روپ مالک اس دنیا میں دھار کر انسان کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں، اور اس ہی روپ میں مالک انسانوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ سرداب سے نکل کر ذرا اور آگے چلیں تو سامنے پرانا علم پاک اور قبرستان موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو کہ در عباس علیہ الصلاۃ والسلام کا اصل مقام یا پرانا مقام بھی کہلاتا ہے۔ یہ صحن اور قبرستان کے ایک کنارے وہ علم پاک ہے جو سب سے پہلے یہاں نصب کیا گیا تھا۔ یہ پرانا صدر دروازہ ہے۔ اس ہی جگہ پر مولا شہنشاہ وفا پاک کی سواری اقدس تشریف لائی تھی، اور اس علم پاک سے لے کر ہال کے مشرقی کونے تک سرکار شہنشاہ وفا پاک کی سواری کے قدموں کے نشان تھے، جنہیں بعد ازاں حرمت و تعظیم کی خاطر چھپا دیا گیا تھا۔ لیکن یہ بیری کا درخت بہت خاص ہے۔ یہ اس ہی بیری یا سدرہ کے درخت کی نسل ہے جس پر مولا کریم کربلا مالک حسین بادشاہ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ یہ درخت اکثر سادات کے گھروں میں لگ جاتا ہے، مگر کئی لوگ یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ کون سی بیری ہے اس کو کٹوا دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس درخت کو یہاں لگے کئی سال ہو چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے ہی لوگ آج بھی اس بیری کے پتوں کو شفا کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہاں خواتین کا ہال ہے، اور مولا شہنشاہ حسین بادشاہ کے چہلم کے سلسلے میں منعقدہ زنانہ مجالس کا انعقاد یہیں ہوتا ہے۔ گو کہ ہم نے
अपने तई इस वीडियो में दर अब्बास पाक सल्लल्लाहु अलैहि को बेहतरीन से भी बेहतर तरीके से दिखाने की भरपूर कोशिश की है, मगर आज के जदीद दौर में किसी कीमती से कीमती कैमरे की आंख भी किसी भी मकाम की हकीकत, खूबसूरती और रूहानियत को बयान नहीं कर सकती।